قوم عاد کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور انہیں سمجھایا کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے تھے، تو ہم تو ویسے ہی کریں گے۔ ہمارے آباء و اجداد غلط تھوڑی کرتے تھے، وہ تو صحیح کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے بے وقوف کہا، نعوذ باللہ، اور اس طرح کی ان کی گستاخیاں کیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر عذاب نازل کیا اور سب کے سب بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو دو طرح کی گستاخیاں یہاں انہوں نے کی۔ ایک تو حضرت ہود علیہ السلام کو بے وقوف کہا اور جھوٹا قرار دیا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ غلط بیانی پر مشتمل ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ہمارے ان بتوں کے علاوہ رب اور معبود نہیں ہے۔ تم یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نائب بنایا من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ نے تمہیں شرف دیا ہے، تمہیں عزت دی، تمہیں رتبہ دیا اور طرح طرح کی نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اب زمین میں نائب ہو تم۔ قوم نوح تو ساری کی ساری جو ہے وہ غرق ہو گئی تھی، اب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک عزت، شان اور رتبہ عطا فرمایا، تو تم اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ جو تھے قوم عاد، یہ بڑے بڑے جسے والے، قد بھی بڑے لمبے لمبے تھے ان کے، اور جسم بھی بڑے جو ہے وہ وزنی تھے، اور بڑے قد و قامت والے اور مضبوط اور بہادر لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو جسمانی طاقت عطا فرمائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بھی شرف عطا فرمایا ہے۔ انبیاء کرام ان لوگوں کو بار بار سمجھاتے رہے اور بار بار سکھاتے رہے کہ تم اپنی غلط روش سے باز آ جاؤ اور جس غلط طریقے پر تم چل رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی اور اس طرح کا تکبر اور ڈٹھائی، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ کسی نے گناہ کیا ہے نا، غلطی کی ہے، وہ سر جھکا دے، غلطی ہو گئی، معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ بڑا فضل فرماتا ہے، لیکن جب اکڑ جاتے ہیں آگے سے، جو کرنا ہے کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نمائندے جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی گستاخی اور ان کی توہین یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر شدید ناراض ہوتا ہے کہ جو نمائندہ میں نے بھیجا، جس کو پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر بھیجا، بجائے اس کے کہ اس کی بات کو مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، یہ ان کی گستاخی کرتے ہیں اور انہیں تکلیفیں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم آخر الزماں ختم النبیین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی کرم نوازی بن کر آئے۔ ہماری بچت اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ان کے دامن کرم کو تھامیں، ہم ان کی سنت کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور جس طریقے پر انہوں نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے اس کو اپنائیں۔ انشاءاللہ پھر ہم اللہ کی رحمت کا حصہ ہوں گے، اور جو لوگ جٹلانے والے ہیں، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم اس سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ رحمت کے قریب رہنے والے اور رحمت کا حصہ بن جانے والے پھر عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 65 نمبر آیا مبارکہ ہے اور 9واں رکوع ہے سورہ اعراف کا، 8واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، انہیں شرک سے، بت پرستی سے منع کیا، اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اسی کی بندگی کرو،
شیطان کی اطاعت چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، حضرت نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہا، اور انہیں نعوذ باللہ سمجھتے رہے کہ یہ راہ راست پہ نہیں ہیں، ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، طوفان نوح آیا، سب کے سب غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ یہاں پر قوم عاد کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور انہیں سمجھایا کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے تھے، تو ہم تو ویسے ہی کریں گے۔ ہمارے آباء و اجداد غلط تھوڑی کرتے تھے، وہ تو صحیح کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے بے وقوف کہا، نعوذ باللہ، اور اس طرح کی ان کی گستاخیاں کیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر عذاب نازل کیا اور سب کے سب بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہاں اس رکوع میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف انہی کی جو قومی بھائی تھے حضرت ہود، ان کو بھیجا۔ اخا کا مطلب ہے، اخن کا مطلب بھائی، یعنی ان کے بھائی کا مطلب ہے کہ اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ قالا، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، یعنی تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، کیا تم رکو گے نہیں، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، یعنی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کو چھوڑو گے نہیں۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس کے سردار، وہ قوم جو انکاری تھے، ان کے سرداروں نے، ان کے بڑے لوگوں نے کہا، انا لنراک فی صفاحۃ، بلا شبہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ میں بے وقوف، یعنی آپ کو ہم نعوذ باللہ بے وقوف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جو خدا ہمیں نظر بھی نہیں آتا، وہ ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے، آپ اس کو ہمارا خدا کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ تو دو طرح کی گستاخیاں یہاں انہوں نے کی، ایک تو حضرت ہود علیہ السلام کو بے وقوف کہا اور جھوٹا قرار دیا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ غلط بیانی پر مشتمل ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ہمارے ان بتوں کے علاوہ رب اور معبود نہیں ہے۔ قالا یا قومی، آپ نے بڑے تحمل سے، بردباری سے فرمایا، اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، مجھ میں بے وقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امین ہوں، یعنی جو بھی پیغام مجھے پہنچایا جاتا ہے اس میں کوئی خیانت نہیں کرتا، امانت داری کے ساتھ پورا اس مالک کا پیغام تم تک پہنچا دیتا ہوں، اس میں کسی طرح کی نہ کمی کرتا ہوں، نہ کوئی بیشی، نہ کم نہ زیادہ اضافہ، کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچتا ہے، میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم نے تعجب کیا ہے اس بات پر کہ تمہارے رب کی طرف سے پیغام یا نصیحت آ جائے، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک آدمی پر، یعنی اللہ کی وحی تمہارے ہی قوم میں سے ایک شخص پر اللہ کی وحی نازل ہو جائے، تمہیں یہ بات تعجب خیز لگتی ہے اور عجیب لگتی ہے۔ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، یعنی میرا تعلق تمہاری ہی قوم سے ہے اور اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے تم تک پیغام پہنچانے کے لیے، تو تم اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں یا میرے دماغ میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے۔ ایسی کچھ بات نہیں ہے اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے مجھے پیغام پہنچتا ہے، میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، تم یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نائب بنایا، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد،
نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ نے تمہیں شرف دیا ہے، تمہیں عزت دی، تمہیں رتبہ دیا، اور طرح طرح کی نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اب زمین میں نائب ہو تم۔ قوم نوح تو ساری کی ساری جو ہے وہ غرق ہو گئی تھی، اب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک عزت، شان اور رتبہ عطا فرمایا، تو تم اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وزادکم فی الخلق بسطہ، اور تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ قد و قامت عطا کیا۔ یہ جو تھے قوم عاد، یہ بڑے بڑے جسے والے، قد بھی بڑے لمبے لمبے تھے ان کے، اور جسم بھی بڑے جو ہے وہ وزنی تھے، اور بڑے قد و قامت والے اور مضبوط اور بہادر لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو جسمانی طاقت عطا فرمائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بھی شرف عطا فرمایا ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ، بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تقریباً یہ آیات مبارکہ جو کل ہم نے پڑھی تھیں وہی مفہوم ہے، اور اسی طرح کی آیات ہیں کہ انبیاء کرام ان لوگوں کو بار بار سمجھاتے رہے اور بار بار سکھاتے رہے کہ تم اپنی غلط روش سے باز آ جاؤ، اور جس غلط طریقے پر تم چل رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ قالو، وہ آگے سے کہنے لگے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں اس لیے تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ لنعبد اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی ہمارے آبا عبادت کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد، والدین، بزرگ جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ ہمیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، آپ پھر لے آئیں جو آپ نے ہمیں وعید سنائی ہے جس عذاب کی، آپ لے آئیں پھر، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ ہم تو ان بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، انہی کی عبادت کریں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، جو عذاب آپ نے لانا ہے لے آئیں۔ آپ ان کو سمجھایا کرتے تھے بھئی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس لیے تم چیلنج نہ کرو۔ یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی اور اس طرح کا تکبر اور ڈٹھائی، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ کسی نے گناہ کیا ہے نا، غلطی کی ہے، وہ سر جھکا دے، غلطی ہو گئی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ بڑا فضل فرماتا ہے۔ لیکن جب اکڑ جاتے ہیں آگے سے، جو کرنا ہے کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نمائندے جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی گستاخی اور ان کی توہین، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر شدید ناراض ہوتا ہے کہ جو نمائندہ میں نے بھیجا، جس کو پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر بھیجا، بجائے اس کے کہ اس کی بات کو مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، یہ ان کی گستاخی کرتے ہیں اور انہیں تکلیفیں دیتے ہیں۔ قالا، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اب واقعہ ہو گیا، سمجھو کہ نازل ہو گیا، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عذاب اور اللہ کی ناراضگی۔ اب تم نے جب کہہ دیا ہے اور تم نے فائنل بات کر دیا کہ ہم نے نہیں ماننا، جو کرنا ہے کر لیں، جو عذاب آپ نے نازل کروانا ہے کروا لیں، میں نے تو کچھ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئے گا آئے گا، اور اب یہ سمجھیں کہ اللہ کا عذاب اور اس کا غضب جو ہے وہ اب نازل ہو چکا۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، کیا تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو ان بتوں کے ناموں کے بارے میں، ان ناموں کے بارے میں جو تم نے رکھے ہیں، انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، یعنی یہ جو مختلف بت تھے یہ کیا تھے جی؟ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے نام ہی تھے نا، پتھر کے وہ مجسمے تھے، تو انہوں نے بنائے، نام بھی انہوں نے رکھے۔ تو آپ فرما رہے تھے ایک طرف حقیقت ہے اور ایک طرف یہ تمہارے بت ہیں جو تم نے خود بنائے ہیں، اور تم حقیقت کو جٹلا کر اور حقیقت کو پس پشت ڈال کر ان بتوں کے سامنے تم سجدہ ریز ہو رہے ہو اور ان بتوں کو ترجیح دے رہے ہو۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ پہنچانے والے ہیں، یا اللہ نے کہا ہو کہ ان بتوں کی عبادت کرو، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس اب تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی ہیں ساری باتیں، اللہ کریم جیسے فیصلہ فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا پھر فانجیناہ، پھر ہم نے بچا لیا حضرت ہود کو،
والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی خاص رحمت کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اور نبی کے جو ہم نوا ہوتے ہیں، نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں، اللہ ان پر کرم فرماتا ہے اور ان کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت کے حقدار بھی بن جاتے ہیں۔ اور جو گستاخی کرنے والے ہوتے ہیں اور جھٹلانے والے ہوتے ہیں، ان پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے کاٹ ڈالی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لے کے نہیں آئے، یعنی وہ ایمان والے نہیں تھے، اور دوسرا جو باتیں انہوں نے پیچھے کی اور پھر اللہ کے عذاب کو چیلنج کر دیا کہ جو آپ نے عذاب لانا ہے لے آئیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کی جڑ کو کاٹ دیا۔ ایک سخت آندھی اور طوفان آیا، بڑی کوشش کی انہوں نے بچنے کی، لیکن وہ گھر کے گھر اڑ گئے، لوگ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے اور بالکل ان کا صفایا ہو گیا۔ صرف وہی لوگ بچے جو ایمان والے تھے، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ شامل۔ اس سبق سے اور آج کے درس قرآن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم آخر الزماں ختم النبیین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی کرم نوازی بن کر آئے۔ ہماری بچت اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ان کے دامن کرم کو تھامیں، ہم ان کی سنت کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور جس طریقے پر انہوں نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے اس کو اپنائیں۔ انشاءاللہ پھر ہم اللہ کی رحمت کا حصہ ہوں گے، اور جو لوگ جھٹلانے والے ہیں، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم اس سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ رحمت کے قریب رہنے والے اور رحمت کا حصہ بن جانے والے پھر عذاب سے بچ جاتے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔